بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اپنے ایک شاگرد سے ارشاد فرمایا، میں آپ کو اپنا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں سب سے زیادہ لاڈلی تھیں، ان کا قصہ نہ سناؤ؟ انہوں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ گھر کا کام سارا خود کرتی تھیں، چکی خود پیستی تھیں، جس سے ہاتھوں میں ان کے نشان پڑ گئے، خود ہی مشک بھر کر لاتی، جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے، خود ہی گھر میں جھاڑو دیتی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈیاں، کچھ غلام آئے۔ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ اگر اپنے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ایک باندی، ایک غلام مانگ لیں تو اچھا ہے، سہولت ہو جائے گی۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر تھے، واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے۔ فرمایا آپ کل کس کام کے لیے آئی تھی؟ وہ خاموش ہو گئیں، شرم کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں ان کے نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے۔ کنواں ہے لیکن کنواں سے پانی ویسے تو نہیں نکلتا جو گھر میں کنواں ہے، تو وہ کھینچنا پڑتا ہے، رسی سے دلو کو کھینچنا پڑتا ہے، تو اس سے ان کے سینے پہ رسی کے نشان پڑ گئے۔ جھاڑو دینے سے میل کچیل کپڑوں پہ رہتا ہے۔ کل آپ کے پاس کچھ باندیاں، کچھ غلام آئے تھے، میں نے ان کو بھیجا تھا تاکہ کوئی تعاون کی صورت بن جائے، مشقتوں میں کوئی سہولت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، اللہ جل شانہ سے ڈرتی رہو اور اللہ تعالیٰ کے فرض ادا کرتی رہو، تو گھر کے کام کاج کرتی رہو۔ جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ذرا فرمائیے کتنے مرتبہ؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ جل شانہ کی تقدیر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تجویز پر راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام کی چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں، ہم 2 بہنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشقت اور اپنی دقت کا ذکر کر کے کوئی باندی، کوئی غلام اپنے لیے طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام دینے میں، باندیاں اور خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، ان کا حق ہے، پہلے ان کو دینا ہے۔
اور آپ کو خادم سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا اور فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی اس کا حکم فرماتے، جب وہ سونے کا ارادہ کرے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک 33 مرتبہ پڑھا کرے۔ آپ علیہ السلام نے دنوی مشقتوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں ان تسبیحات کو تلقین فرمایا۔ اس کی ظاہری وجہ تو ظاہر ہے، مسلمان کے لیے دنوی مشقت اور تکلیف قابل التفات نہیں ہے، اس کی طرف مسلمان کی توجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کو تو ہر وقت آخرت کی اور مرنے کے بعد کی راحت اور آرام کی فکر ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے چند روزہ زندگی کی مشقت اور تکلیف کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر آخرت کی راحت کی طرف، آخرت کی راحت اور آرام کے سامان کو بڑھانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ ان تسبیحات کا آخرت میں زیادہ سے زیادہ نافع ہونا واضح فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان تسبیحات کو حق تعالی شانہ نے جہاں دینی منافع اور ثمرات سے شرف بخشا ہے، دنیا کی مشقتیں تو کچھ نہیں، اصل آخرت ہے، تو پیش نظر آخرت کو رکھا ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ان تسبیحات کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دینی منافع اور ثمرات سے شرف بخشا ہے، دنوی منافع بھی اس میں رکھیں۔ اللہ جل شانہ کے پاک کلام میں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی علیہ السلام کے پاک کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی منافع بھی حاصل ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے زمانہ میں ایمان والوں کی غذا فرشتوں کی غذا بن جائے گی، یعنی تسبیح و تقدیس، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس شخص کا کلام ان چیزوں کا پڑھنا ہوگا، حق تعالی شانہ اس کو اس وقت متوجہ فرما دیں گے۔ حق تعالی شانہ اس بھوک کی مشقت کو تسبیحات کی برکت سے زائل فرما دیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں بغیر کھائے پیے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر پر گزارا ممکن ہو سکتا ہے۔ دجال کے زمانہ میں عام ایمان والوں کو یہ دولت حاصل ہوگی تو اس زمانہ میں خواص کو اس حالت کا میسر ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جن بزرگوں سے اس قسم کے واقعات بکثرت منقول ہیں، معمولی غذا پر یا بغیر کھائے پیے کئی دن گزار دیتے، تو ظاہر ہے یہ بات کتنی واضح ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کہیں آگ لگ جائے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، یہ آگ کو بجھا دے گی۔ جب کسی آدمی کو کسی کام میں مشقت یا تھکاوٹ معلوم ہو یا وہ چاہتا ہے قوت میں زیادتی ہو تو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرے، یا تینوں کلمات 33 مرتبہ پڑھیں یا کوئی سا ایک 34 مرتبہ پڑھیں۔ تو خصلتیں ایسی ہیں جو ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ دونوں بہت آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں،
جی بات ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں جو ان پہ عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ دونوں خصلتیں بہت آسان ہیں مگر عمل کرنے والے کم ہیں۔ ایک خصلت یہ ہے، ایک عمل یہ ہے، یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے میں تو 150 ہوئیں، لیکن اعمال کے ترازو میں 1500 ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھنے میں 100 ہوئے اور ثواب کے اعتبار سے 1000 ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں ضرورت ہے، فلاں کام ہے، تو چنانچہ سلام پھرنے کے بعد پھر کام یاد دلاتا ہے اور تسبیحات کی طرف متوجہ نہیں کرتا، نہیں تو چنانچہ پھر تسبیحات پڑھنے سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ تسبیحات نہیں پڑھنے دیتا شیطان، ادھر ادھر کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جس سے پڑھنا رہ جاتا ہے۔